دوستوں، آج ماہ سفر کی 24 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور کہتے ہیں جو بندہ ماہ سفر کے چوتھے جمعۃ المبارک کے دن تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، 10ویں دانے پر انگلی رکھتے ہی دولت کی بارش ہو جاتی ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 24 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ سفر کا یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے کو نحوست والا مہینہ کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس مہینے کو برا سمجھتے تھے۔ وہ لوگ تو اس مہینے میں نہ کاروبار کرتے تھے نہ شادی بیاہ کرتے تھے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ والوں، میں شروعات سے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینہ اللہ کا ہے، یہ بھی تمام مہینوں کی ہی طرح اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے میں ہر کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ شادی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مہینہ بھی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک احادیث مبارکہ میں ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تو آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ رب العزت کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ سفر المظفر کی 24 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ سفر کی 24 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ سفر کی 24 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ سفر کی 24 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ سفر کی 24 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے، محروم ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ سفر کی 24 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ سفر کی 24 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن جو بھی ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں، کوئی ممانعت نہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن چند منٹ نکال کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا
بہت ضروری ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ جس طرح سے بعض دنوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح سے جمعۃ المبارک کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ والوں، یہ دن مومنوں کی عید کا دن ہے۔ اس دن آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہیں آپ لوگ مانگ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو پورے سال کی رزق اور دولت سے نواز دے گا۔ اللہ والوں، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ آج جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت آسمان سے فرشتوں کو زمین پر اتارتے ہیں۔ فرشتے چاندی کے اوراق اور سونے کے قلم لے کر آسمان سے زمین پر آتے ہیں، اور جو پہلے جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کو پہلے لکھتے ہیں، جو بعد میں ہوتا ہے اس کو بعد میں لکھتے ہیں، اور جو پہلے لکھتا ہے، جو پہلے جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے اونٹ ذبح کرنے کا ثواب دیتے ہیں، اور جو بعد میں جاتا ہے اس کو بیل، پھر گائیں، اسی طریقے سے پھر بکرا، پھر مرغی، پھر انڈا، اس طریقے سے آپ لوگوں کا جو ثواب ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرا کریں کہ جلدی سے جلدی آپ لوگ مساجد میں جائیں اور مسجدوں کو آباد کریں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آج کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے، یہ عمل آج کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روز جمعہ 80 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ رب العزت کے حبیب کی ذات پاک پر 200 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اے مومنوں، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی درود و سلام بھیجتا ہے، جبریل امین بھی بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو۔ تو اسی لیے ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ روزانہ درود پاک ادب اور محبت کے ساتھ بھیجنا ہی چاہیے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن تو ہمیں اور زیادہ کثرت سے بھیجنا چاہیے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھتے رہیں۔ جتنا زیادہ آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ لوگوں کو اللہ رب العزت رزق بھی عطا کرے گا، دولت بھی عطا فرمائے گا، اور آپ کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ اللہ والوں، جو بندہ اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ آج کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھے، اور ساتھ ہی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو تسبیح کے 10 دانوں پر کرے۔ انشاءاللہ العزیز 10ویں دانے پر انگلی رکھتے ہی اس کا نصیب کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ اگر سڑک پہ کھڑا ہوا کوئی بھکاری بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کی بھی تمام حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگوں کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے تو اور وہ قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں اور اللہ رب العزت سے مدد مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ کروڑوں کا قرض آپ لوگوں کا بالخصوص اتر جائے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 24 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا، پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ سفر کی
24 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج اگر آپ لوگ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل پڑھ لیتے ہیں تو پورے سال کی خوشیاں آپ لوگ سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں، مصیبت، ڈپریشن، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہیں دنیا جہان کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 24 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ لوگ صبح فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، عشاء، جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد کبھی بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو موقع ملے، جب آپ کو وقت ملے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اس عمل کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ اب میں وظیفے کا مکمل طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے اور حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی گاڑی چاہتا ہے، کوئی نوکری چاہتا ہے، شادی چاہتا ہے من پسند، قرض سے خلاصی چاہتا ہے۔ جو بھی چاہیے، مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کی جائے گی وہ پورا ہو کر رہے گا، اور اللہ تو ویسے ہی راضی ہے، اللہ تو ویسے ہی رازق ہے، اللہ تو ویسے ہی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یا رزاقو کو پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں یا اللہ رب العزت کے دربار میں بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی دعا ضرور قبول و منظور ہوگی، تقدیر کے بنتالے ضرور کھل جائیں گے۔ یا رزاقو کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے ذرا طریقہ کار بھی ملاحظہ کریں۔ یا رزاقو کو پڑھتے دوران اگر کوئی بھکاری ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی سڑک پر مانگنے والا فقیر ہے، اگر وہ آج یا رزاقو کا یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اللہ دولت کے خزانوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، اللہ گھر کے حالات کو بہتر بنا دیتا ہے، اللہ رب العزت گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرماتے ہیں۔ آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔
یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، صرف اور صرف آپ لوگوں نے یا تو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے میں کتنا ہی وقت لگ جائے گا؟ 11 بار یا رزاقو کو پڑھنے سے آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، اللہ گھر کے حالات کو بہتر بنا دیں گے، گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، بند کاروبار چل پڑے گا، اللہ رب العزت آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرما دیں گے۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ آج جو شخص، جو نوجوان ہے، بے روزگار بیٹا ہے، آج جس بندے کا کاروبار بند ہو چکا ہے، وہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھ کے دیکھے۔ یا رزاقو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر دیکھے، اللہ سے جتنا مانگے گا اللہ رب العزت 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ آج کا دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج کے دن اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ یا رزاقو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا عمل ہے۔ یا رزاقو سے اللہ کریم آپ کو دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ اور اللہ الصمد یہ قرآن مجید کی سورۃ الاخلاص ایک ہے، قرآنی سورت، اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ الصمد یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص کی دوسری آیت بھی ہے، اللہ کا صفاتی نام بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ ایک شخص جو صبح سے شام تک دن رات محنت کرتا ہے، بے حد محنت و مشقت کے باوجود زیادہ سے زیادہ 1000 یا 2000 یا 3000 کماتا ہے۔ ایک شخص جو گھر سے وائٹ کاٹن کا سوٹ پہن کر آتا ہے، بڑی سی گاڑی میں آتا ہے، دفتر میں 1 سے 2 گھنٹے بیٹھتا ہے، پھر باہر گھر میں چلا جاتا ہے، روزانہ کے لاکھوں کماتا ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ جسے دیتا ہے بغیر محنت کے دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محنت کرو، محنت میں عظمت ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب اللہ دیتا ہے تو بغیر محنت بھی لاکھوں دیتا ہے۔ ایک مزدور سارا دن محنت و مشقت کے باوجود 1000 2000 یا 3000 کماتا ہے، اور دوسرا بندہ جس پر اللہ کی بے نیازی ہے، اللہ جس پر کرم فرماتا ہے، وہ بڑی سی گاڑی میں آتا ہے، بغیر محنت کے لاکھوں کماتا ہے، محنت کروا کے کماتا ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق اور دولت کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ یا رزاقو پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ میرا رب دولت کے خزانوں سے مالا مال کر دے گا۔ میرا رب آپ کو نہیں، آپ کی نسلوں کو بھی آباد کر دے گا۔ غیب سے انشاءاللہ ہر پریشانیاں، مشکلات کا خاتمہ فرما دے گا۔ اللہ الصمد کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے اولاد ہیں، بے اولادی کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، میاں بیوی بہت زیادہ آپس میں جو ہے ان کی ناچاکی ہو گئی ہے، محبت کی کمی ہے۔ آج اللہ الصمد کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز نیت کر کے پڑھیں، تڑپنے والی محبت عطا ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ لوگ جس چیز کا گمان کریں گے اللہ رب العزت اس چیز سے آپ کو ملا دے گا۔ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ اولاد کی نیت سے پڑھو گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو نرینہ اولاد سے اللہ پاک مالا مال کر دے گا۔ اگر کوئی بے روزگار بیٹا ہے تو اللہ الصمد کو پڑھیں، نیت کر کے پڑھیں، اللہ پاک غیب سے رزق اور دولت کا انتظام فرمائے گا۔ اگر کوئی بیمار بیٹا ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، تو اللہ الصمد کو پڑھے، انشاءاللہ العزیز تمام بیماریوں سے شفا ہو جائے گی۔ اگر کوئی جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ الصمد پڑھے۔ اگر کوئی بیٹی پریشان ہے، رشتوں کی وجہ سے رشتہ ہوتا نہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، رشتوں کی بندشیں ہیں، نجات کے لیے، بہتر رشتوں کے لیے، معقول رشتوں کے لیے اللہ الصمد پڑھیں۔ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے وہ خود چل کر انشاءاللہ رشتہ ان کے گھر پہ ایک دستک دے گا۔ اللہ الصمد کے بہت سارے کمالات ہیں، بہت سے معجزات ہیں۔ صرف اور صرف 11 بار آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اس کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔
اور اللہ الصمد اس کو بھی آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اللہ الصمد پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک کے لاڈلے بن جائیں گے، اللہ پاک کے لاڈلے ہو جائیں گے، کیونکہ اس آیت اس سورت کو پڑھنے والا اللہ پاک کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص کون سی سورت ہے؟ یہ اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے۔ یہ سورۃ الاخلاص ہے۔ کس طریقے سے پڑھی جائے گی ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے بائیں یعنی کہ سیدھے کندھے پر نظر مارنی ہے، اور آپ لوگوں نے تسبیح کے 10 دانوں پر 10 بار سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز 10ویں بار جب سورۃ الاخلاص آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کے ہر معاملات میں بہتری آنے لگے گی۔ بس آپ نے اپنے بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے، اور نظر مارتے ہوئے آپ لوگ اپنے کرامت کاتبین کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کو خود اس کی روحانیت کا اندازہ ہوگا۔ ایک بار ذرا سورۃ الاخلاص کے ترجمے کو بھی سماعت کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ لوگ پڑھ کیا رہے ہیں۔ اللہ والوں، سورۃ الاخلاص کا ترجمہ ہے قل هو اللہ احد۔ اے حبیب، تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کے جوڑ کا بھی کوئی نہیں۔ اللہ والوں، یہ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور سورۃ الاخلاص کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں گے، آپ کی ہر دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ آج کا چوتھا اور آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ نے آخر میں سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، الحمدللہ ہر کسی کو یہ سورت زبانی یاد ہے۔ آپ لوگوں نے کس طرح سے پڑھنا ہے بس ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے آپ کو 7 زمینوں اور آسمانوں کا رزق مل جائے گا۔ آپ لوگ جس چیز کی حاجت کریں گے وہ آپ کے معاملات ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ خاص عمل خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کر دیں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک عطا کر کے نہیں تھکے گا۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ اللہ پاک کے خزانے آپ کی دعاؤں سے ختم ہونے والے نہیں۔ آج کھل ڈل کے مانگنا، آج شرمانا مت، تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول و منظور ہوگی۔ آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔
اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا، آج جو تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے، جو تجھ سے دعا مانگتا ہے میرے مولا، ہماری تمام نیک اور جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے میرے مولا، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما دے میرے مولا، جو مانگا میرے مولا عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما میرے مولا، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما میرے مولا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما میرے مولا، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، نرینہ اولاد عطا فرما میرے مولا، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے میرے مولا، ہم تمام مسلمانوں کی مدد فرما، امت محمدی کے لیے رحم و کرم جاری فرما دے، ہم پر رحمت کی بارش عطا فرما، ہمارے لیے میرے مولا حلال ذرائع عطا فرما دے میرے مولا، جو والدین پریشان ہیں، ان کے بچے ان کی عزت نہیں کرتے، ان کے بچے ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں میرے مولا، ان بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما، اپنے والدین کی حق میں ان کو بہتر کر دے میرے مولا، بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، بہترین مدد فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔